اللہ رب العزت کی عادت کریمہ ہے کہ جب اللہ رب العزت قرآن کریم میں ایمان والوں کا ذکر کرتا ہے تو اس کے مقابل اللہ رب العزت کافروں کا بھی ذکر کرتا ہے، تاکہ حق اور باطل مکمل طور پر اپنی مثالوں سے واضح ہو جائیں کہ ایمان والے کریں گے تو یہ ہوگا، کافر کریں گے تو یہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک روایت میں آیا کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ اس لیے بھی نازل ہوئی ہے کہ جو نجران کے عیسائیوں کا سردار تھا ابو حارثہ بن علقمہ، اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سچے نبی ہیں، لیکن اگر ہم نے ان کو نبی مان لیا تو جو رومن امپائر ہمیں تحفے دیتی ہے، مال دیتی ہے، دولت دیتی ہے، وہ مال و دولت ملنا بند ہو جائے گا اور ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور سردار ماننا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے رد میں بھی آیت نازل فرمائی کہ بے شک جنہوں نے کفر کیا ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کے مال نہ ان کی اولادیں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کچھ بھی، یعنی نہ ان کا مال جس پر ان کو اتنا جو ہے وہ مان ہے، یا ان کی اولاد جس کے حوالے سے ان کو ناز ہے، یہ دونوں چیزیں ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ان الذين كفروا لا تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیت نمبر 10 ہے سورہ آل عمران کی، اور سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع ہے اور تیسرے پارے کے 10ویں رکوع کا آغاز ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے نجران کے عیسائیوں کے اس وفد کی بات کی اور اس کے رد پر اللہ نے اپنے حبیب پر ان آیات کو نازل کیا، اور پھر راسخون فی العلم کی جو دعا ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ رب العزت کی عادت کریمہ ہے کہ جب اللہ رب العزت قرآن کریم میں ایمان والوں کا ذکر کرتا ہے تو اس کے مقابل اللہ رب العزت کافروں کا بھی ذکر کرتا ہے، تاکہ حق اور باطل مکمل طور پر اپنی مثالوں سے واضح ہو جائیں کہ ایمان والے کریں گے تو یہ ہوگا، کافر کریں گے تو یہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک روایت میں آیا کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ اس لیے بھی نازل ہوئی ہے کہ جو نجران کے عیسائیوں کا سردار تھا ابو حارثہ بن علقمہ، اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سچے نبی ہیں، لیکن اگر ہم نے ان کو نبی مان لیا تو جو رومن امپائر ہمیں تحفے دیتی ہے، مال دیتی ہے، دولت دیتی ہے، وہ مال و دولت ملنا بند ہو جائے گا اور ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور سردار ماننا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے رد میں بھی آیت نازل فرمائی کہ بے شک جنہوں نے کفر کیا ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کے مال نہ ان کی اولادیں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کچھ بھی، یعنی نہ ان کا مال جس پر ان کو اتنا جو ہے وہ مان ہے، یا ان کی اولاد جس کے حوالے سے ان کو ناز ہے، یہ دونوں چیزیں ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، وقود کہتے ہیں عربی کے اندر ان لکڑیوں کو جن لکڑیوں سے آگ جلائی جاتی ہے، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں ایندھن۔ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ جو مال ہے، جو اولاد ہے، اور جو چیزیں حرام کاری میں لگیں اور وہ خود بھی، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جہنم کا کل بروز قیامت ایندھن بنے گی، یعنی ان سب کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پھر اللہ کہتا تمہاری کیا اوقات، تم لوگ کیا، تم کیا پدی کا شوربہ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، اور یہ اسی طرح ہے مثال جس طرح آل فرعون نے اور ان سے پہلے کے لوگوں کا طریقہ تھا۔ دأب کا معنی ہوتا ہے عادت، حسب عادت، طریقہ، حالت۔ کہا یہ صرف تمہاری عادت نہیں ہے، اگر یہودیوں تم توریت کو پڑھو، اگر عیسائیوں تم انجیل کو پڑھو، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، تو دیکھو ان کی حالت کو جو آل فرعون تھے، دیکھو ان کی حالت کو جو آل فرعون سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، تو فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا تھا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا جو عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ قل للذین کفروا ستغلبون، اے حبیب فرما دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، سین جو آتا ہے وہ ان قریب سون کے معنی میں آتا ہے، اے حبیب کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ ایک ہوتا غالب ہونا یعنی حاوی ہو جانا، مغلوب اردو کا لفظ ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں اتنی گاڑی اردو بہت سے لوگ نہیں سمجھتے، تو ستغلبون مغلوب ہو جانا، ہار جانا۔ قل للذین کفروا ستغلبون،
تو اے حبیب فرما دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تمہیں ہانک دیا جائے گا، جمع کیا جائے گا جہنم کی طرف، وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، اور وہ جہنم کیا ہے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت کے حوالے سے دو باتیں علماء نے بیان فرمائیں، اس سے سارے کافر مراد ہیں۔ ایک تو یہ کہ سارے کافر قیامت کے دن مغلوب ہو جائیں گے اور انہیں بتایا جائے گا کہ دنیا میں جو تمہیں زوم تھا اپنے غلبے کا، مال کا، دولت کا، تو اب تم دیکھو یہاں حشر میں تم مغلوب ہو گئے ہو۔ اور اگر یہاں دنیاوی طور پر مغلوب مراد لیا جائے تو مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ حضور علیہ السلام جب بدر کے معرکے سے آئے، تشریف لے کر آئے، تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر سے جب تشریف لائے تو آپ یہودیوں کے پاس گئے، اور یہودیوں کو مسلمانوں نے کہا کہ جس طریقے سے ہم نے مشرکین کو مارا ہے اور اللہ نے ان پر ہمیں غلبہ عطا کیا ہے، تم بھی اسلام لے آؤ، وگرنہ ہم تمہارے ساتھ بھی جنگ کریں گے، تم پر بھی اللہ ہمیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ تو یہودی اس بات پر کہنے لگے کہ دیکھو مشرکین مکہ جو تھے نا، ان کو جنگ لڑنا نہیں آتی تھی، وہ فنون حرب سے یعنی لڑنے کے طریقوں سے آشنا نہیں تھے، لیکن جس دن تم سے ہماری جنگ ہو گئی اور ہمارا اور تمہارا ٹکراؤ ہو گیا تو پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ لڑتے کیسے، ہم جنگجو بھی ہیں، مال بھی ہے، اور لڑنے کے طریقوں سے بھی واقف ہیں۔ جب یہودیوں نے یہ بات کی تو اللہ نے کہا قل للذین کفروا ستغلبون، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے جنہوں نے کفر کیا کہ ان قریب تم مغلوب ہوگے، اور آخرت میں یہ ہے کہ وتحشرون الی جہنم، اور ہانکے جاؤ گے تم جہنم کی طرف، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ پھر اس آیت کا جو ہے وہ پیشن گوئی اس طرح ثابت ہوئی کہ کچھ عرصے بعد خیبر فتح ہو گیا، اور خیبر کے اندر سارے یہودی رہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے خیبر کے ذریعے سے انہیں فتح عطا فرمائی مسلمانوں کو، اور پھر جو قریب کی آبادیاں تھیں ان لوگوں نے پول ٹیکس یعنی جزیہ مسلمانوں کو یہودیوں نے ادا کیا۔ پھر آگے اللہ رب العزت بیان میں ایک مثال فرماتا ہے، اسی پر اختتام کرتا ہوں، لیکن یہ آگے سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، کچھ اشکال بھی ہیں اس پر، الگ بہت طویل گفتگو مفسرین نے اس آیت پر کی ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فیۃین التقطا، اور تحقیق تمہارے لیے اس میں نشانی ہے۔ کس میں نشانی ہے؟ فی فیۃین التقطا، فیۃن کا معنی ہوتا ہے گروہ، گروپ، اور فیۃین معنی دو گروہ۔ اس بات میں تمہارے لیے نشانی ہے کہ جب دو گروہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے لڑنے کے لیے مقابل آئے، آمنے سامنے ہوئے۔ فیۃن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ جو کہ لڑ رہا تھا اللہ کی راہ میں، وَأُخْرَى کافرۃ، اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ یہ آیت تمام مفسرین کا اجماع ہے، یہ آیت غزوہ بدر کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ غزوہ بدر 17 رمضان کو وقوع پذیر ہوا، اور 2 ہجری اسلامی کیلنڈر کے مطابق ہجرت کا دوسرا سال تھا مدینے میں، اور 17 رمضان کو بدر کا معرکہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ان دونوں گروپس میں جو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آئے تھے تمہارے لیے نشانی ہے۔ اب وہ کن کے لیے؟ یا مراد یہ عیسائیوں کے لیے، ایک مراد یہ یہودیوں کے لیے، ایک یہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ عیسائیوں اب تم مقابلہ کرنے آئے ہو یاد کر لو بدر کو، یہودیوں تم بھی یاد کر لو بدر کو، اس لیے کہ یہودیوں سے میں نے جس طرح پہلے دوسرے پارے کے آخر رکوع کی جب تفسیر میں نے کی تھی، آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جو طالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی تھی، تو طالوت اور جالوت کی جنگ مکمل طور پر وہی جنگ تھی جو مسلمانوں کے لیے بدر کی جنگ تھی، کیونکہ وہاں پر جالوت جو تھا وہ بہت زیادہ طاقتور تھا، مال و دولت اس کے پاس تھا، اور اس نے یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو ان کے علاقے سے نکال دیا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت طالوت کی جو فوج تھی، وہ فوج کیا تھی؟ اس کے اندر 313 ہی لوگ تھے، جس طرح بدر کے اندر لوگ موجود تھے۔ اور اسی طرح داؤد علیہ السلام نے ایک پتھر جو ہے وہ جالوت کو مارا، اس پتھر سے ہی وہ ہلاک ہو گیا، اتنا طاقتور ایک جنگجو۔ تو یہ ساری اللہ کی مدد و نصرت تھی۔ تو یہودیوں کو تو طالوت و جالوت کے قصہ معلوم تھا، تو اللہ کہہ رہا ہے اس طالوت و جالوت کے قصے کو یاد کرو کہ اللہ اپنے بندوں کی کیسے مدد کرتا ہے۔ تو اگر تم یہودی ہو، اگر تم مسلمانوں کے مقابل آؤ گے اور تمہیں کسی بات کا زوم ہے، تو طالوت و جالوت کے قصے کو یاد کر کے پھر بدر کے قصے کو دیکھو۔ طالوت و جالوت کا قصہ مدینے کے یہودیوں کو کہا جا رہا ہے وہ تم نے صرف پڑھا ہے، لیکن بدر والا معاملہ تم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ طالوت و جالوت کو تورات میں تم پڑھ کے آؤ کہ 313 تھے، اور یہاں بدر والوں کو تم نے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ 313 تھے۔ وہاں تم نے کتاب میں پڑھا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے پتھر مارا، بائبل میں لکھا ہوا ہے،
تو جالوت جو ہے مر گیا، لیکن یہاں تم نے خود دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس صرف 70 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، 4 گھوڑے ہیں، 6 زرہیں ہیں اور چند تلواریں موجود ہیں، اور وہاں پر جو کافر ہیں وہ 1000 کے قریب ہیں۔ ایک روایت آتی ہے 950 تھے، ایک روایت آتی ہے 1000 کافر تھے، کہاں 313 کہاں 1000 کافر۔ اور قریش مکہ جن کو لڑنے کا طریقہ بھی آتا ہے، جن کے پاس دولت بھی ہے، جن کے پاس گھوڑے بھی ہیں، قد کان لکم فی آیۃ فی فیۃین التقطا، اور تحقیق تمہارے لیے نشانی ہے اس میں کہ فی فیۃین التقطا، کہ 2 گروہ ہیں جو آپس میں آمنے سامنے ہوئے، فیۃ تقاتل فی سبیل اللہ، اور پھر فرمایا کہ ایک گروہ جو کہ لڑ رہا تھا اللہ کی راہ میں اور دوسرا کافر تھا۔ یا اختصار کے ساتھ بات کر دی، یعنی پوری آگے لفظ نہیں کہا کہ وہ کافر تھا اور وہ شیطان کی راہ میں لڑ رہا تھا۔ یہ آیت کریمہ کے اندر ایک اللہ رب العزت کی عادت کریمہ ہے کہ اللہ بعض اوقات کچھ لفظوں کو ذکر نہیں کرتا اور پہلے لفظ دوسرے کی تفسیر خود ہی بیان کر دیتے۔ یعنی فرمایا فیۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، لیکن یہ بیان نہیں کیا کہ کون لڑ رہا تھا، مومن لڑ رہے تھے، کافر لڑ رہے تھے، یا دوسرے لوگ لڑ رہے تھے۔ لیکن وَأُخْرَى جب کافرتن کہہ دیا اور دوسرا کافر تھا، تو دوسرے کافر سے مراد یہ ہو گئی کہ پہلا کون تھا؟ مومن تھا۔ اور پہلے والے کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا، پھر دوسرے کافر کی بات بیان نہیں کہ وہ لڑ رہا تھا کہ نہیں لڑ رہا تھا، کیونکہ پہلی چیز نے بیان کر دی، جب پہلے اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں تو جو کافر ہیں وہ آٹومیٹیکلی کس کی راہ میں لڑ رہے ہیں؟ شیطان کی راہ میں لڑ رہے ہیں۔ تو بعض اوقات قرآن کریم الفاظ زیادہ استعمال نہیں کرتا، یہ اللہ کی عادت کریم، اس کو ایک صنعت کہیں گے، اس کو کلام کا حسن کہا جاتا ہے کہ آپ زیادہ لائنز نہ کہیں، آپ زیادہ ورڈز نہ کہیں، کم بات کہہ دیں اور بات مکمل سامنے والے تک پہنچ جائے، یہ بھی اعجاز قرآن ہے۔ تو یہ بھی قرآن کے ایک اعجاز ہے۔ فرمایا کہ دوسرا کافر تھا، یرونہم مثلیہم رأی العین۔ یہ جو 4 لفظ ہیں، ان 4 لفظوں پر علماء نے بہت سارے صفحے لکھے۔ یرونہم، اب اس کا ترجمہ کیا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یرونہم، اور وہ دیکھ رہے تھے، کون دیکھ رہے تھے؟ یا ہم کہہ دیا، اب وہ دیکھ رہے تھے ان کو، اب کون دیکھ رہے تھے کن کو، یہ وضاحت نہیں ہے اب۔ وہ دیکھ رہے تھے ان کو، مثلیہم، ان کا دگنا، کن کا دگنا؟ رأی العین، اپنی آنکھوں سے۔ اب چونکہ اس میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ کون دیکھ رہا تھا، کس کو دیکھ رہا تھا، دگنا کس کو دیکھ رہا تھا، تو اس لیے اب علماء نے اس کے اندر الگ الگ باتیں لکھی ہیں، کون کس کو دیکھ رہا ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ ترجمہ یہ ہوگا کہ مسلمان دیکھ رہے تھے کافروں کو اپنے سے دگنا، ایک ترجمہ یہ کیا گیا، یعنی کہ مسلمان تھے 313، کافر کتنے بتائے میں نے آپ کو؟ 1000، تو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، مراد کیا ہوگی؟ 1000 کے 2000 دیکھ، یعنی جتنے کافر تھے اس کا دگنا دیکھ رہے تھے۔ ایک ترجمہ یہ ہوگا وہ اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، مراد یہ تھی کہ وہ 313 تھے تو 313 کا دگنا کتنا ہوتا ہے؟ 626، تو وہ اپنے آپ سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ اور تیسرا ترجمہ یہ کریں گے کہ یرونہم، وہ کافر دیکھ رہے تھے ان مسلمانوں کو اپنے سے دگنا، یعنی وہ تھے 1000 اور مسلمان جو ہے 313 تھے، لیکن جب وہ مسلمانوں کے لڑنے کے لیے آگے بڑھے تو مسلمانوں نے کتنے نظر آئے؟ 2000۔ تو اب کون کتنا، اب یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں، لیکن زیادہ تر رائے کیا ہے؟ یہ ہے کہ وہ کافر دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو اپنے سے دگنا، یعنی 1000 تھے تو مسلمان کتنے نظر آ رہے تھے؟ چوتھا قول یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے اپنے سے دگنا، یعنی تھے وہ 313 لیکن اپنے آپ کو جب دیکھ رہے تھے انہیں زیادہ نظر آ رہے تھے۔ کتنے نظر آ رہے تھے؟ 313 تھے، 313 کا ڈبل کیا ہوگا؟ تو الگ الگ ترجمے بن سکتے ہیں کیونکہ اس میں وضاحت نہیں ہے۔ وہ دیکھ رہے تھے ان کو، ان کا دگنا اپنی آنکھوں سے، تو اس وجہ سے تفسیر میں یہ بات لکھی گئی۔ اب یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیت قرآن کی ایک دوسری آیت سے ٹکرا رہی ہے، تو اب اس کا کیا جواب ہے اور اس کا کیا جواب ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ آپ کے سامنے اگر کبھی کوئی وہ واقعہ بیان کرے، کبھی یہ واقعہ بیان کرے تو آپ کنفیوز نہ ہو، دونوں باتیں قرآن میں لکھی ہوئی اور جواب کیا ہے۔ قرآن کریم میں 10ویں پارے میں سورہ انفال میں جہاں پہلے رکوع کے اندر وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ سے آپ پڑھتے ہوئے آ جائیں تو وہاں پر پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے نقشے کو بیان کیا۔ اس میں اللہ نے بیان کیا ہے، یعنی جب پہلا رکوع مکمل ہوتا ہے 10ویں پارے کا تو اللہ نے کہا
وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور جب تم ان سے مقابل ہوئے جنگ بدر میں تو ہم نے انہیں تمہاری آنکھوں میں قلیل دکھایا، یعنی تمہیں وہ نظر آئے تھوڑے سے، اور وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اور کافروں نے تمہیں دیکھا تو تم ان کو قلیل نظر آئے، یعنی دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو تھوڑے تھوڑے دیکھ رہی ہیں۔ اب وہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو کم دیکھ رہی ہیں، اور یہاں کیا بات ہو رہی ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، دگنا دیکھ رہے ہیں۔ تو اصل بات کیا کہ انہوں نے دگنا دیکھا یا آپس میں قلیل دیکھا؟ کیونکہ اگر دگنا دیکھا تو یہ آیت جو 10ویں پارے کی یہ ٹکرا رہی ہے، اور اگر ایک دوسرے کو کم دیکھا تو یہ آیت ہم نے پڑھی آیت نمبر 13 یہ ٹکرا رہی ہے۔ دونوں کے اندر فرق کیا ہوا؟ دونوں کا جواب یہ ہے کہ جب مسلمان اور کافر کے لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اس وقت جو ہے آپس کے اندر جب مقابلہ ان کا پیش آیا تو اس مقابلے کے وقت ایک دوسرے کو انہوں نے قلیل دیکھا، ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ایک بندے سے پوچھا یار یہ کافر کتنے کھڑے سامنے؟ تو انہوں نے کہا آپ کو کتنے نظر آ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا مجھے تو 70 لگ رہے ہیں۔ وہ تھے کتنے؟ 1000۔ کہا مجھے تو 70 نظر آ رہے ہیں۔ تو کہ میرے ساتھی نے کہا نہیں 70 نہیں ہے 100 ہیں، یعنی وہ دوسرا بھی جو شخص ہے اس کو بھی کتنے نظر آ رہے ہیں؟ اس لیے تاکہ مسلمان جب اپنے سے بہت بڑی تعداد دیکھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑنے سے پہلے ہی ہمت ہار جائیں۔ جس طریقے سے ایک عام رویہ ہے کہ آپ 10 بندوں کو اپنے ساتھ لڑنے کے لیے لے کر جائیں اور وہ بڑے جوش سے جائیں، آؤ چھوڑیں گے نہیں، جب وہاں پہنچے تو 100 بندے کھڑے ہوں تو 10 بندے جو ہیں بیچارے ہمت ہار جائیں گے، یار 100 سے کون لڑے گا؟ تو اللہ نے کیا کیا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے مسلمان ہمت نہ ہاریں، اس لیے اللہ نے جو 10ویں پارے کی آیت ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو دکھایا کافروں کو کم، اور کافروں کو کم دکھایا مسلمانوں کو کیوں؟ چلے مسلمانوں کی لاجک سے سمجھ میں آ گئی کہ مسلمانوں کی ہمت نہ ٹوٹے۔ کافروں کو کم اس لیے دکھایا کہ کافر سمجھے ارے یہ تو چٹکی کا کھیل ہے، تاکہ جنگ سے نہ بھاگیں۔ اگر وہ دیکھیں گے یار ہم جتنے اتنے ہی مسلمان ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کہیں گے یار چلو پیچ اپ کر لو، ڈیل کر لو، کیونکہ ہو سکتے لڑیں گے تو چلو ان کا بھی نقصان ہو ہمارا بھی نقصان ہو جائے۔ لیکن آدمی کو نظر آئے کہ ہم 1000 اور وہ مکمل 70-100 بندے ہیں تو بندہ خود زوم ہو جاتا ہے یار ان کو تو پہلے ہی جھٹکے نہیں مار دیں گے۔ تو کافر پیچھے نہیں ہٹیں، اس لیے کافروں کی نظروں میں اللہ نے مسلمانوں کو کم دکھایا۔ لیکن جب قریب آئے اور جنگ شروع ہوئی، یہ تو آیت کا اس جواب ہے جو 10ویں پارے کی آیت ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو قلیل دیکھ رہے ہیں۔ اب آ جائیے اس آیت کی طرف کہ یہ جو دگنا دیکھا کب دیکھا؟ یہ دگنا جب دیکھا کہ جب مسلمان اور کافر گتھم گتھا ہو گئے، جنگ شروع ہو گئی، تو پھر سورہ انفال میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے 1000 فرشتوں کو بھیج کر مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ تو فرشتے مدد کے لیے نازل ہو گئے، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی نصرت آ گئی۔ تو جب کافر قریب آئے تو اچانک سے مطلب یہ کہ حواس باختہ ہو گئے، ہکا بکا ہو گئے کہ یار یہ تو جنگ سے پہلے کم نظر آ رہے تھے اور اب جب قریب گئے تو دگنے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی کافر 1000 ہے تو مسلمان اب کتنے نظر آ رہے ہیں؟ 2000 نظر آ رہے ہیں۔ تو جیسے قریب پہنچے تو انہیں دگنے نظر آئے۔ تو وہی بات بیان کر رہا ہے کہ یرونہم مثلیہم رأی العین، اور یہ رأی العین کا معنی ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا، کہ وہ جو 30 توریت میں تم نے پڑھی تھی وہ صرف پڑھی تھی، لیکن بدر والا معاملہ یہودیوں سن لو، عیسائیوں سن لو کہ جناب بدر کے اندر کیا ہوا کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب مسلمان اور کافر لڑے اور یہ جنگ گتھم گتھا ہوئے آپس کے اندر تو کافروں کو دکھا مسلمانوں نے کو دکھایا گیا اللہ نے کافروں کو کہ وہ دگنے ہیں ان سے۔ پھر فرمایا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور یہ کیوں ہوا؟ تعداد کا کم اور زیادہ ہونا اللہ کے نزدیک حجت نہیں ہے، یہ اللہ کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ اللہ بعض اوقات قلیل جماعتوں کو کثیر جماعتوں پر جیت عطا کر دیتا ہے، فتح و نصرت عطا کر دیتا ہے۔ جب آیت ختم ہو رہی ہے تو اللہ کا جو تدبیر ہے، جو اللہ کی حکمت ہے اور اللہ کی شان ہے، وہ ہمیشہ یہ آیت آپ جب بھی حق کے لیے اٹھیں اور آپ لوگ کم ہوں تو کبھی بھی نہ سوچیں کہ ہم کم ہیں اور باطل قوت زیادہ ہے، طاقت میں ہے، مال میں ہے، بلکہ آپ کو اللہ کی رضا کے لیے حق کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ قلیل بھی ہوں گے تو اللہ کی مدد آ جائے گی، جس طرح حضرت طالوت کے پاس آئی، جس طرح بدر والوں کے پاس آئی۔ تو اللہ بیان کر، اور جو اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ کافروں کا لشکر تھا اور مسلمانوں کا اللہ کی راہ میں لڑتا تھا، کافروں کا سبیل طاغوت شیطان کی راہ میں لڑتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی
کہ جنگ بدر کی جب رات آئی ہے، اگلے دن بدر کا مارکا ہے، تو اس طرف جو ہے وہ شراب نوشی ہے اور کنیزیں اور لونڈیاں رقص کر رہی ہیں، شاعرہ عورتیں جو ہے وہ شعر پڑھ رہی ہیں، اور ادھر مسلمانوں کے یہاں کیا تھا، وہ نمازیں پڑھ رہے تھے، وہ عبادت کر رہے تھے، اللہ سے گر گڑا کر دعا مانگ رہے تھے۔ یہاں تک کہ سیرت کی کتابوں میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج وہاں پر اللہ آپ کو جانا نصیب کرے، مسجد عریش بنی ہوئی ہے بدر کے اندر، آج بھی آپ جائیں گے تو جہاں بدری صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قبور ہیں، اس کے قریب ایک مسجد ہے جس کا نام ہے عریش، مسجد عریش۔ تو اس مسجد عریش کی کس جگہ بنائی گئی ہے؟ جہاں بدر والے دن حضور کا خیمہ لگا ہوا تھا، تو عریش کا معنی ہوتا ہے خیمہ۔ تو اس مسجد، اللہ آپ سب کو جانا نصیب کرے، وہاں 2 رکعت نفل پڑھیں آپ، حضور کا خیمہ بدر کی رات وہاں لگا ہوا تھا۔ تو بدر کی رات خیمے کے اندر حضور تشریف لے گئے، اور خیمے کے باہر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حفاظت کے لیے کھڑے تھے۔ صدیق اکبر بیان کرتے ہیں کہ حضور نے مصلی بچھایا اور دعا کی اللہ سے کہ اے اللہ، جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے آج پورا کر دے، کہ اگر یہ جو چند نفوس ہیں، یہ چند جانیں جو پوری دنیا میں تجھے ماننے والی ہیں، اگر یہ بھی آج کے دن قتل کر دیے گئے تو دنیا میں تیری عبادت کرنے والا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں اتنی رقت تھی، اتنی گریہ زاری تھی، اور حضور رو رہے تھے یہ بات کرتے ہوئے کہ نبی کریم علیہ السلام کے کندھوں پر جو چادر مبارک تھی، وہ چادر مبارک آپ کے کندھوں سے نیچے اتر آئی۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی گریہ زاری کے ساتھ آپ فرما رہے تھے، اے اللہ جو مجھ سے تو نے وعدہ کیا اس کو پورا کر دے، اے اللہ جو تو نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا اس کو پورا کر دے، ان مسلمانوں کی مدد فرما، کہ چند مسلمان ہیں، اگر یہ بھی نہ رہے تو تیری عبادت کون کرے گا، تیرا نام کون لے گا، ہماری مدد فرما۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حجرے میں داخل ہوا، میں نے چادر مبارک کو دوبارہ کندھوں پر ڈالا اور حضور علیہ السلام کو گلے سے لگایا اور کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سرخرو فرمائے گا، آپ کا رب آپ سے جو وعدہ آپ کے رب نے کیا وہ سچا فرمائے گا۔ تو یہ دعائیں یہاں چل رہی تھیں، وہاں رقص و سرور کی محفل چل رہی تھی، اور اسی رات میں بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف میں ہے کہ حضور باہر آئے دعا کے بعد، حضور کے ہاتھ میں ایک اسٹک تھی، ایک آپ کے ہاتھ میں ڈنڈی تھی، حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو لیا اور صحابہ کو لے کر نشان لگا کر کہا کل یہاں ابو جہل مرے گا، کل یہاں عتبہ مرے گا، کل فلاں کافر، بڑے بڑے سردار، ان کے حضور نے نام لیے جنگ شروع ہونے سے پہلے، اور کہا کل یہاں وہ یہ مرے گا، یہ مرے گا، یہ مرے گا، یہ مرے گا۔ جو صحابی روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، امام بخاری اس کو صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں اگلا دن جب مارکا ہو گیا، جنگ ہو گئی اور ہم جیت گئے، تو اب ہم نے کفار کی لاشوں کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل رات کو جس کافر کی لاش کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ وہ یہاں مرے گا، ہم نے دیکھا 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں تھا، اسی جگہ پر تھا جہاں حضور نے نشان لگا کر بتایا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرے آقا کا علم غیب ہے، اس کو علم غیب کہتے ہیں کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضور بعد کا بتا رہے کہ کافر کہاں مرے گا، کس جگہ مرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو بات فرمائی گئی واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ یعنی قلیل اور سامان کی قلت ہونا، اسلحے کا نہ ہونا مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ مضبوط کر دیتا ہے، قوت دے دیتا ہے اپنی مدد سے جس کو چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اور اس واقعے میں، اس بدر کے واقعے میں عبرت ہے کس کے لیے؟ لأولی الابصار، جو آنکھ رکھنے والے ہیں، یعنی جن کی آنکھیں وہ اللہ نے بصارت کے ساتھ بصیرت رکھی ہے، وہ اس واقعے سے جان جائیں گے کہ حق والا کون ہے۔ تو اس دور کے اندر بھی یہ جو مسلمان ممالک یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم اکنومی میں پیچھے ہیں، اگر ہم فلاں ملک سے بگاڑ لیں گے تو پھر ہمارا ساتھ کیا ہوگا، ہمیں فلاں قرضہ نہیں ملے گا، یا ہم کس طریقے سے دنیا میں سروائیو کریں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، جب اللہ مضبوط کرنا چاہے گا تو کون تمہیں کمزور کر سکتا ہے۔ یاد کر لو بدر والوں، کیونکہ 313 تھے لیکن ایمان کامل تھا، تو اس لیے اقبال نے کہا تھا، علامہ اقبال کا شعر، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، بے زری ہوتا ہے کہ دولت کا نہ ہونا، اقبال کہتے ہیں زوال بندہ مومن کا، جو بندہ مومن ہے اس کا زوال مال و دولت کی قلت کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ اگر مال و دولت ہی معیار ہوتا جیت کا تو پھر بدر والے ہار جاتے، لیکن معیار ہے ایمان کا، ایمان طاقتور ہے
تو قلت میں بھی ہو، اسباب کم بھی ہو، اللہ کفر پر تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ آج ہمارے پاس آئل ہے، ہم طاقتور ہیں، 54 اسلامی ممالک ہیں، لیکن کافر جوتے ہمیں اس لیے لگاتے ہیں کہ مال و دولت کی قوت تو ہے ہمارے پاس، لیکن ایمان کی قوت سے مسلمان محروم ہیں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں ایمان کی قوت دے، طاقت دے، اور وہ جو مجدہ اللہ نے دیا قل للذین کفروا ستغلبون، اے حبیب کافروں سے کہہ دیں کہ ان قریب وہ مغلوب ہوں گے۔ اللہ مسلمانوں کو کفار پر غلبہ نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظيم وزين اخلاقنا بالقرآن العظيم وادخلنا الجنة بالقرآن العظيم، ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔